ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے آپ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ مختصر درس قرآن کی اس نشست میں سورۃ الناس کی آخری آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ گزشتہ کی مجلس میں عرض کیا گیا تھا 3 صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئیں، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور 3 صفات بیان کرنے کی وجہ کیا ہے یہ بات آئی، اور ایک بات یہ عرض کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے الناس کا لفظ کیوں استعمال فرمایا، مکرر بار بار 5 مرتبہ آیا، برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ حالانکہ تکرار، ایک ہی لفظ کا تکرار بار بار استعمال کرنا یہ عربی قواعد اور گرامر کے خلاف ہے۔ اس کی ایک وجہ گزشتہ کی مجلس میں عرض کی گئی۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہاں 5 مرتبہ جو الناس کا لفظ استعمال کیا گیا، اس سے مراد ہر لفظ سے الگ الگ مراد ہے۔ جیسے الناس، پہلے برب الناس سے مراد حضرات علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد بچے ہیں، قل اعوذ برب الناس، اور اس کا قرینہ رب ہے۔ رب کے معنی پرورش کرنا، پالنہار، ضروریات زندگی فراہم کرنا، ضرورتوں کی تکمیل کرنا، یہ رب کہلاتا ہے۔ اور بچے کو چونکہ سب سے زیادہ پرورش کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے قل اعوذ برب الناس، پہلے الناس سے مراد حضرات علماء نے فرمایا کہ بچے ہیں۔ اور دوسرا لفظ ملک الناس کا جو لفظ ہے، حضرات علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد نوجوان ہے، جوان ہے، کیونکہ ملک کا تعلق بادشاہ، اس کا تعلق سیاست سے ہے، حکمرانی سے ہے اور درجے سے ہے، اور یہ چیز زیادہ جذبہ نوجوانوں کے اندر ہوتا ہے، قیادت کا جذبہ، سرداری کا جذبہ، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا جذبہ، یہ چونکہ نوجوان کے اندر زیادہ ہوتا ہے، اور اس کا قرینہ لفظ ملک ہے، بادشاہ۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ ملک الناس میں جو دوسرا لفظ ناس ہے، اس سے مراد نوجوان ہے۔ اور تیسرا الہ الناس سے مراد علماء نے فرمایا کہ بوڑھے ہیں، یعنی وہ آدمی جو ادھیڑ عمر کو پہنچ جائے وہ مراد ہے، اور اس کا قرینہ الہ ہے۔ الہ کے معنی پروردگار، خدا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، عبادت میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے بندہ، تو الناس، تیسرے الناس سے مراد بوڑھے ہیں کہ اس میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والی کیفیت زیادہ بندے کے اندر ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا الذی یوسوس فی صدور الناس، جو چوتھا لفظ ہے، حضرات علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد اللہ کے نیک و صالح بندے ہیں، اس لیے کہ الذی یوسوس کا جو لفظ آیا، وسوسہ، شیطانی حملے، شیطانی اثرات اللہ کے نیک بندوں پر زیادہ ہوتے ہیں بمقابلے اوروں کے۔ اس لیے علماء نے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس میں جو چوتھا ناس ہے، اس سے مراد علماء، صلحاء، اللہ کے نیکوکار بندے ہیں، اور اس کا قرینہ یوسوس فی صدور الناس ہے۔ اور 5واں جو لفظ آیا ہے،
اس سے مراد الناس سے مراد مفسد لوگ، شیطان قسم کے لوگ، شریر لوگ، ظالم لوگ، یہ مراد ہے۔ اور اس کا قرینہ من الجنہ ہے، جنات کا کام ہی، شیطان کا کام ہی نقصان پہنچانا ہے، ظلم کرنا ہے، شرارت کرنا ہے۔ تو الناس سے آخری مراد حضرات علماء نے فرمایا کہ شریر اور مفسد لوگ ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو ساری انسانیت اور ساری انسانیت کے صفات کو اللہ نے بیان کر دیا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو انسان پر 3 اصل حالات آتے ہیں، ایک بچپن کا دور، دوسرا جوانی کا دور اور تیسرا بڑھاپے کا دور۔ یہی انسان پر 3 دور ہوتے ہیں، اور ان 3 دوروں کے اندر انسان پر 2 ہی قسم کے حالات آتے ہیں، یا تو وہ انسان نیکوکار ہوتا ہے یا وہ انسان شریر قسم کا انسان ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 5 الناس کے ذریعے ساری انسانیت کو بیان کر دیا، کہ انسان کے احوال کو بھی بیان کر دیا، انسان کی کیفیت کو بھی بیان کر دیا، انسان پر آنے والے مختلف مراحل کو بھی بیان کر دیا، اور انسان کے اخلاقی حالات کیسے ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس سورے کے اندر اس کو بھی بیان کر دیا۔ اور پھر غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ فلق کے اندر اگر آپ غور کریں تو حق تعالی جل مجدہ نے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ایک بات آپ کے سامنے اس سے پہلے عرض کیا گیا، ایک ہے جس ذات کی پناہ مانگنا اور ایک ہے جن چیزوں سے پناہ مانگنا۔ جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے وہ کئی ہیں، اور جس ذات کی پناہ مانگی گئی ہے اس کی صفت ایک ہی بیان کی، قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ چاہتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی، رب کی صفت بیان کی گئی برب الفلق۔ اب کن کن چیزوں سے پناہ مانگی گئی اس کا ذکر کیا گیا، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ گویا سورہ فلق کے اندر جن جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے اس کا ذکر کیا گیا وہ زیادہ ہے، اور جس کی پناہ مانگی گئی، جس ذات کی پناہ چاہی گئی، جس ذات کی پناہ طلب کی گئی اس کی ایک ہی صفت بیان کی گئی، رب الفلق۔ اور اس کے مقابلے میں سورہ ناس میں اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہاں جس ذات کی پناہ مانگی گئی ہے اس کی صفات زیادہ بیان کی گئی، رب الناس، لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی۔ گویا یہاں اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات کا ذکر کیا گیا، اور جس چیز سے پناہ مانگی گئی وہ ایک ہی بیان کی گئی، اور وہ بیان کیا گیا من شر الوسواس الخناس، یعنی جس سے پناہ مانگی گئی یہاں ایک ہی کا ذکر کیا گیا، اور اس سے پہلے 3 صفات کا اللہ تعالیٰ کا ذکر بیان کیا گیا۔ اگر آپ غور کریں تو یہ نقطہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں بیان کیا؟ سورہ فلق کے اندر رب کی صفت ایک ہی بیان کی گئی، اور پناہ جن چیزوں سے چاہی گئی اس کا کثرت سے ذکر کیا گیا، اور سورہ ناس کے اندر پناہ جس ذات کی چاہی گئی ہے اس کی صفات کئی بیان کی گئی، اور جس چیز سے پناہ مانگی گئی اس کا صرف ایک ہی ذکر کیا گیا۔ ایسا کیوں؟ علماء نے اس کی توجیہ یہ بیان فرمائی ہے کہ سورہ فلق کے اندر جن جن چیزوں کی پناہ مانگی گئی ہے، جن جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے اس کا تعلق دنیا سے ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، دنیا سے تعلق ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، رات کی تاریکی جب چھا جائے دنیا سے تعلق ہے، گرہوں پر پھونکنے والیوں کا تعلق دنیا سے ہے، حسد کرنے والوں کے حسد سے اس کا تعلق دنیا سے ہے۔ لیکن آپ سورہ ناس کے اندر اگر غور کریں، الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی من شر الوسواس الخناس، ان لوگوں کے شر سے، ان وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے جو پیچھے ہٹ جانے والے ہیں، اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ بندے نے اس چیز کی پناہ مانگی ہے، اس ذات کی پناہ چاہی ہے، اس چیز سے جس کا وسوسہ، جس کے خیالات، جس کے اثرات اور جس کے شیطانی ہتھ کنڈے بہت زیادہ ہیں، اس کا تعلق آخرت سے ہے۔
چونکہ شیطانی وسوسہ عام طور پر عقائد کے اوپر پڑتا ہے، شیطانی وسوسہ عام طور پر ایمان پر پڑتا ہے، شیطانی وسوسہ عام طور پر دل پر پڑتا ہے، اور اس کا تعلق اس کی وجہ سے، ان وساوس میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے بندے کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب ہوتی ہے، اور زیادہ تر دنیا کے مقابلے میں آخرت خراب زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اصل اعتبار ایمان کا ہے، اور شیطانی وسوسے کا تعلق زیادہ تر قلب سے ہے، اور قلب کا تعلق چونکہ ایمان سے ہے، اس لیے شیطان کی وسوسہ جب ہوگا تو اس پر ایمان پر ڈاکہ پڑے گا، اور جب ایمان پر ڈاکہ پڑے گا تو انسان کا آخرت کا نقصان ہے، اور ان آخرت کے نقصان سے بچانے کے واسطے اللہ کی صفات کا ذکر کیا گیا، اور اس میں زیادہ مدد کی ضرورت ہے، زیادہ استعاذہ کی ضرورت ہے، اور زیادہ اللہ کی صفات کی اور مدد کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نقطہ بیان فرمایا کہ دنیاوی آفات کا کسی نہ کسی اعتبار سے علاج ہو سکتا ہے، دنیاوی آفات کا تدارک کسی نہ کسی طریقے سے ہو جا سکتا ہے، لیکن آخرت کا نقصان کی تلافی کسی اعتبار سے نہیں ہو سکتی، اور اس میں زیادہ تر اللہ کے مدد کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ صفات بیان کر کے یہ لطیفہ اور یہ نقطہ بیان فرمایا کہ بندے کو اپنے ایمان کی حفاظت کے واسطے، اپنے قلب کی حفاظت کے واسطے اللہ کی استعاذہ اور مدد کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا زیادہ ذکر سورہ ناس کے اندر کیا گیا، اور دنیاوی آفات اور مصیبت کا تعلق چونکہ آخرت کے مقابلے میں کم ہے، اس لیے وہاں رب کی صفت کو کم بیان کیا گیا۔ یہ بہت بڑا باریک نقطہ ہے جو مفسرین کرام نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ دوسری بات جو قابل غور ہے وہ ہے من شر الوسواس الخناس، اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، تین صفات کو بیان کر کے جس چیز کے وسوسے سے اور جس چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے وہ ہے من شر الوسواس الخناس، اے اللہ اس کے وسوسے سے، یعنی جیسے ترجمہ آپ دیکھ لیں، قل اعوذ برب الناس، اس کے تین آیات کا ترجمہ تو آیا، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے میں پناہ چاہتا ہوں کس کی؟ رب الناس، اس ذات کی جو لوگوں کے پروردگار ہے۔ کس سے؟ ملک الناس، جو لوگوں کے بادشاہ ہیں، الہ الناس، جو لوگوں کے معبود ہیں۔ ان صفات کو بیان کر کے فرمایا من شر الوسواس الخناس، آدمیوں کے وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے۔ الوسواس وسوسہ ڈالنے والے، الخناس پیچھے ہٹ جانے والے، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے۔ کون سا؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، چاہے وہ شیطان جن ہو یا آدمی ہو۔ گویا وسوسہ کس چیز کا نام ہے؟ وسوسہ کس بلا کا نام ہے؟ وسوسہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ اور خناس کا لفظ یہاں اس لیے شیطان کی صفت اس لیے استعمال کی گئی، خناس چونکہ شیطان کے اثرات ہوتے ہیں، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کا ایک انگلی انسان کے دل پر ہوتی ہے، اور وہ برابر انسان کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے، اثر کرتا رہتا ہے۔ بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان پیچھے بھاگ جاتا ہے۔ تو خناس کے معنی پیچھے بھاگنے والا، اور یہاں من شر الوسواس الخناس کا لفظ استعمال کیا گیا کہ اس شیطان کے شر سے جو وسوسہ ڈالنے والا ہے، پیچھے ہٹنے والا ہے۔ یا پیچھے ہٹنا اس اعتبار سے حدیث کے اندر کہا گیا کہ شیطان اللہ کے ذکر سے دور ہٹتا ہے، پیچھے بھاگتا ہے۔ جیسے مجلس نبوی کے اندر ایک روایت آپ کے سامنے عرض کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرنے آئیں، اور بات کر کے حضور ان کو چھوڑنے کے لیے باہر آئے، تو دو صحابی وہاں سے گزر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر انہوں نے سلام کیا، وہ آگے بڑھ گئے، حضور نے پھر ان دونوں کو نام لیا اور نام لے کر فرمایا سنو یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا معاذ اللہ، اللہ کے رسول ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر شک کر سکتے ہیں؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نے اس لیے کہہ دیا کہ کہیں شیطان تم کو بدگمانی کے اندر مبتلا نہ کر دے۔ اور پھر حضور نے فرمایا یاد رکھو شیطان تمہارے پاس ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے تمہارے تو یہ اصل وجہ ہے۔ تو شیطان کے وساوس چونکہ انسان پر کثرت سے ہوتے ہیں اور شیطان کے اثرات انسان کے قلب پر ہوتا ہے، جیسا ایک روایت تفسیر مظہری کے اندر ایک روایت سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے دل میں دو گھر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے دل میں دو گھر ہیں۔ اب گھر ہمارے اپنے اعتبار سے گھر نہیں ہے، چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور گھر سے مراد آماج گاہ، رہنے کی جگہ، وساوس کرنے کی جگہ، اثرات ڈالنے کی جگہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے دل میں دو گھر ہیں، ایک گھر فرشتے کا ہے اور ایک گھر شیطان کا ہے۔ یعنی ایک میں فرشتہ رہتا ہے، یعنی اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس میں وہ اثر انداز ہوتا ہے، اور ایک گھر شیطان کا ہے، یعنی شیطان اس میں اثر اندازی کرتا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب حضرات محدثین کرام نے یہ فرمایا کہ ایک گھر فرشتے کا ہے، یعنی مراد فرشتے انسان کو نیکیوں کی ترغیب دیتا ہے، نیکی کے کام کرنے کی ترغیب دلاتا ہے، اور دوسرا جو گھر ہے، دوسرا جو حصہ ہے وہ شیطان کا ہے، یعنی شیطان برابر اس کو برے کام کرنے کی طرف آمادہ کرتے رہتا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب تک وہ اللہ کے ذکر میں مشغول نہیں ہوتا، جب تک وہ اللہ کے ذکر میں مشغول نہیں ہوتا، یعنی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی شیطان اپنی چونچ، اب وہ چونچ پرندوں کی جیسی نہیں، اس کی جو بھی شکل ہوگی، شیطان اپنی چونچ انسان کے دل پر رکھ کر برائی کرنے کی طرف برائیوں کا وسوسہ ڈالتا ہے، برائی کرنے کا وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ خناس اسی لیے کہا گیا کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، شیطان کے اثرات پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیطانی وساوس، بندہ جب اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنے پورے لاہ و لشکر کے ساتھ اور اپنے پورے عزائم کے ساتھ اور اپنے پورے طریقوں کے ساتھ اور اپنے پورے وساوس کے ساتھ انسان کے دل پر اثر انداز بھی ہوتا ہے، اور وساوس کے ذریعے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ گویا اس آیت شریفہ کے اندر خناس کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ وسوسہ کس چیز کا نام ہے؟ کون سا وسوسہ معتبر ہے؟ کیا ہر وسوسے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی؟ اس لیے کہ انسان کے دل میں تو برابر خیالات آتے رہتے ہیں، برابر شیطانی اثرات ہوتے رہتے ہیں۔ اب اگر ہر وسوسے پر پکڑ کر لی جائے گی تو پھر انسان کے لیے تو ہلاکت یقینی ہے۔ تو کون سا وسوسہ معتبر ہوگا؟ اور وسوسہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وسوسے کو وسوسہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اور وسوسے کا علاج کیا ہے؟ دینی وساوس آئیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دنیاوی وساوس اگر آ جائے، دنیاوی چیزوں پہ اگر وسوسہ آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وسوسے کو ختم کرنے کے واسطے کون سے طریقے اختیار کرنے چاہیے؟ اور پھر یہ کہ من الجنتی والناس، انسانی جنات، شیطان کے اثرات، شیطان تو سمجھ میں آتا ہے لیکن انسانی شیطان سے بھی پناہ مانگی گئی، تو انسانی شیطان کیا چیز ہے؟ یہ ایک تفصیل ہے جس کا ذکر انشاءاللہ اگلی مجلس کے اندر آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس سلسلے کو قبول فرمائے، اور مزید آپ حضرات سے یہ بھی درخواست ہے کہ انشاءاللہ اگلی نشست میں، اگلی مجلس میں سورہ ناس کی تفسیر مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد بعض ہمارے احباب کا بہت تقاضا ہے سورہ یاسین کی تفسیر بھی سامنے آ جائے۔ سورہ یاسین ہے اور ایسے ہی سورہ فتح ہے، مختلف لوگوں نے اپنے اپنے باتیں ذکر کی ہیں۔ اس سلسلے میں جن حضرات یہ کلپ سنتے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ جو شرعی مسائل والا نمبر آپ کے ڈسپلے پر بار بار پیش کیا جا رہا ہے سوالات پوچھنے کے لیے، یہ ایک بات وضاحت کر دوں، اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ یہ ایک نمبر خاص طور پر سوالات ہی کے واسطے رکھا گیا۔ شرعی سوالات آپ اگر کوئی چیز پوچھنا چاہیں تو اپنی
آڈیو ریکارڈ کریں. بہت سے لوگ سوالات الحمدللہ کافی آ رہے ہیں لیکن بہت سے لوگ ٹائپ کر کے بھیج رہے ہیں. اس کے نتیجے میں بعض مرتبہ الفاظ سمجھ میں نہیں آتے. بعض لوگ رومن میں بھیجتے ہیں, بعض لوگ اردو تلفظ اردو رائٹنگ میں لکھتے ضرور ہیں لیکن پوچھنا کیا چاہتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اس لیے درخواست یہ ہے کہ جو بھی شرعی سوال ہو وہ سوال آپ اپنی آڈیو میں بھیجیں. اور خواتین بھی اگر ہیں تو خواتین مردوں کے ذریعے بھیج دیں. اگر آپ کو خواتین کو اپنی آواز میں تکلف ہو رہا ہو تو مرد کے ذریعے اپنا سوال بھیج دیں. یہ سلسلہ شروع اسی لیے کیا گیا تاکہ دینی سوالات جوابات ہوں, شرعی مسائل آپ کے سامنے آئیں, اور جیسے عرض کیا گیا کہ دینی باتوں میں کسی قسم کی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. ہم بیٹھے ہی ہیں اسی کام کے واسطے, اللہ تعالیٰ نے یہ علم ہمیں دیا ہی اس کام کے واسطے کہ ہم آپ تک پہنچائیں. اس لیے کسی قسم کا بھی سوال ہو آپ ضرور انشاءاللہ اس سے پوچھیں. البتہ بس درخواست یہ ہے کہ آڈیو ریکارڈ میں آپ سوال پوچھیں تاکہ جواب دینے میں آسانی ہو. اور جیسے اگلی مجلس انشاءاللہ سورہ ناس کی ہوگی, اس کے بعد کیا کرنا ہے بعض احباب اپنے مشورے ہمیں دے دیں. جیسے بہت لوگوں نے سورہ یاسین کی, سورہ فتح کی, بعض لوگوں نے سورہ نبا کی, بعض لوگوں نے سورہ رحمان کی خواہش کی ہے, بعض لوگوں نے سورہ واقعہ کا پیش کیا ہے. تو یہ انشاءاللہ سامنے جب مشورے آ جائیں گے تو اس کے مطابق پھر انشاءاللہ بات عرض کی جائے گی. اگلی نشست چونکہ جمعرات کو ہوگی تو اس سے پہلے تک آپ حضرات اپنے مشورے اسی نمبر پر, جو نمبر آپ کا شرعی سوالات کا ہے, یا تو اس نمبر پر یا آپ کے ڈسپلے پر جو اور ایک نمبر آتا ہے وہ اس نمبر پر آپ اپنے مشورے بھیج دیں. انشاءاللہ اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. اللہ رب العزت اپنے کرم سے اس سلسلے کو بے انتہا قبول فرمائے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.